ایک زمانے میں جماعت اسلامی کا موقف تھا کہ اسامہ بن لادن کی موت کی خبر سچ نہیں ہے. کیا حالات اور واقعات کو جاننے کے بعد آج بھی آپ اس موقف کے حامی ہیں؟ ابھی اس کو ظاہر ہے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا اس وقت. ظاہر فیس ویلیو پہ میرے سامنے کوئی خبر نہیں ہے, چیز نہیں ہے. نہ اسامہ بن لادن ہے تو میں کیسے کہوں؟ اسامہ بن لادن تو پہلے بھی نہیں تھے, لیکن چیزیں نکلتی رہتی تھیں نا. کچھ لوگوں سے انٹرویو کرائے جاتے تھے. کس سے؟ آپ ہی گئے, نشر بھی ہو گئے. آپ مانتے ہیں کہ وہ ہیں یا نہیں ہیں؟ اب وہ انٹرویو نہیں ہے تو وہ میں نہیں کہہ سکتا. تصویریں تو میں نے دیکھی تھی. اٹھا کے لے گئے اگلے؟ مجھے نہیں پتا. آپ کے علم میں نہیں؟ اسامہ بن لادن کا کہہ رہے ہیں. جی نہیں, اسامہ بن لادن کو ظاہر ہے ایک ریئلٹی تو ہے نا. چلے, آپ کہتے ہیں کہ نواز شریف نہ جانے کشمیریوں اور مسلمانوں کے قاتلوں سے دوستی کے لیے کیوں مرے جا رہے ہیں؟ بالکل کہتا ہوں. ماضی میں آپ روس اور چائنا کے بارے میں بھی کچھ ایسے ہی موقف کا اظہار کرتے تھے, کیونکہ آپ کو خدشہ تھا کہ اگر وہ لوگ آ جاتے ہیں تو ملک سے اسلام کو ختم کر دیں گے. کیا کریں ان دونوں؟ دیکھیں, بات یہ نہیں ہے کہ کسی ملک, کسی فرد, کسی قوم کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ اس کے ایکشنز کا ہے. جب رشیا اس وقت آیا تو رشیا 2 سپر پاورز میں سے ایک تھا. ہم آج کے رشیا کو سوویت یونین سمجھنے لگتے ہیں. جس طرح آج امریکہ دندناتا پھرتا ہے نا, اس طرح سے رشیا بھی یہ کام کرتا ہے. ویسے یہ امریکہ جس طریقے سے دندناتا پھرتا ہے اس میں آپ کا بھی کافی رول ہے. اچھا, بتاتے ہیں آپ کو وہ بھی. لیکن جب رشیا یہاں پر سوویت یونین جب وہ انویڈ کر رہا تھا تو اس کا ہدف پاکستان تھا, افغانستان نہیں تھا. اس کو گرم پانی چاہیے تھے. اور بہت سارے لوگ چوک یادگار میں پشاور میں چوکنگ بھی کر رہے تھے کہ ہم سرخ جو فوجی ہیں ان کو سلام پیش کرتے ہیں. تو اس وقت اگر سوویت یونین پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کے عوام پر قبضہ کرنے کے لیے آئے گا تو کیا اس کو قبول کرنا چاہیے تھا؟ جس نے سوویت یونین کا ساتھ دیا اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ اس نے کیوں ساتھ دیا. نہیں, مجھے یہ بتائیں, آج وقت بہت گزر گیا, کیا آج بھی آپ کو اتنا یقین کامل ہے کہ وہ جو سارا پروپیگنڈا تھا وہ درست تھا؟ ہاں ٹھیک تھا, اس لیے کہ لیکن ٹریک ریکارڈ بھی تھا نا. ان دونوں قوتوں کا ٹریک ریکارڈ یہی تھا نا, انویٹ کرتے تھے نا. قاضی حسین شہباز شریف کے ساتھ مل کر 2009 میں مشرف کی طرف سے دیے گئے NRO کے خلاف سپریم کورٹ میں گئے. آپ محض اس لیے فریق بنے کہ آپ پیپلز پارٹی کی مخالفت میں کھڑے تھے؟ نہیں, میرا نہیں خیال ہے. کہ دیکھیں حالات کا تقاضا ہوتا ہے. کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ پہلے اس حقیقت پہ بات کریں نا. میرا سوال ہے کہ قاضی حسین احمد صاحب شہباز شریف کے ساتھ مل کر 2009 میں مشرف کی طرف سے دیے گئے NRO کے خلاف سپریم کورٹ میں گئے. آپ محض اس لیے فریق بنے کہ وہ NRO پیپلز پارٹی کے حق میں تھا؟ نہیں, اس لیے فریق بنے کہ NRO پاکستان کے عوام کے خلاف تھا. اس میں 4000 سے زائد مقدمات جو ہے وہ ختم کیے گئے تھے, اور اس میں پیپلز پارٹی اور MQM بہت بڑی بینیفیشری تھیں. اور دوبارہ بھتہ خوری, دہشت گردی اور 12 مئی اور اس طرح کے واقعات کراچی میں وہ تباہ ہو گیا. چلیں آگے چلتے ہیں. 2016 میں بھی ایسا ہوا, جماعت اسلامی چلی گئی سپریم کورٹ میں جی کہ جناب پاناما میں نام آیا, پکڑ لیں ان کو. جی, ایک آدمی کو تو سزا دلوا دی تو باقی نام بھول گئے. 436 کے لیے بھی پھر کیا بنا؟ گج جا رہے ہیں. کورٹ سے پوچھیں نا, جو گیا اس سے پوچھ رہے ہیں, جو فیصلہ نہیں کر رہا. سر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, ایک میں تو آپ کو فیصلہ بہت جلد مل گیا, باقیوں میں کیوں نہیں مل رہا؟ یہ کیا کھیل تھی؟ جو فیصلہ نہیں دے رہا اس سے پوچھیں نا, مجھ سے آپ سے بھی پوچھوں گا. ہم درخواست گزار ہیں. جی, ہم تو درخواست گزار کے الیکٹرک کے خلاف تھے. 8 سال چلانے کے بعد کہا کہ یار اب 8 سال ہو گئے سر, تو پھر میں عدالت کا کیا کروں؟ میں تو درخواست گزار جو ہوں نا, اس وقت بھی 6 UCO کا کیس پڑا ہوا ہے. میں سر UC کے کیس کی بات کر رہا ہوں, کراچی الیکٹرک. یہ سوال عدالت سے کرنے کا, مجھ سے نہیں. کیوں نہ آپ سے کروں میں؟ اس لیے کہ عدالت نے فیصلہ کر رہی ہے. ایک آدمی کو تو آپ نے فارغ کروا دیا, باقیوں کے بارے میں بھول گئے. بھائی کیس موجود ہے نا, وڈرا تھوڑی کیا ہے. وڈرا نہیں کیا. آپ مجھ سے وعدہ کرتے ہیں بطور امیر جماعت اسلامی کے آپ پیروی کریں گے, اور کب آپ کا وکیل اس کیس کو دوبارہ جا کے شروع کریں؟ نہیں کریں گے انشاءاللہ, اور اسی پہ نہیں کریں گے. ابھی دبئی لیکس آئے نا, اس پہ بھی جائیں گے. اور بہت کچھ آتے ہیں, منی ٹریل دیں, سب دیں. ہمارا پہ دوسروں سے کہتے ہو انویسٹمنٹ یہاں کرو اور اپنی انویسٹمنٹ باہر لے جاتے ہو, تو یہ تو نہیں چلے گا نا. اور کوئی بھی ہو, کوئی کا مطلب کوئی, مطلب اس کو بچانے کی خاطر آپ ہر جگہ جائیں گے. اس کو بچانے کے لیے جو ہے پاناما کا کہ ایک آدمی کو سزا دلوانی سے دلوا دی, باقی چھوڑ دو. اول تو یہ ہے کہ وہ کوئی ڈائریکٹ کیس اس طرح کا نہیں تھا جس میں ایک آدمی کی سزا کے لیے ہم نے کام کیا. ٹھیک ہے, وہ کیس تو 436 لوگوں کے حوالے سے تھا, اور اس میں جب سنگل آؤٹ کر دیا اس وقت کے حالات کے مطابق اس وقت کی جوڈیشری نے, تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ اس کو سزا مت دو. اب آپ نے مجھ سے وعدہ کیا بطور امیر جماعت اسلامی کہ آپ اس کیس کی پیروی کریں گے. ہمارے وکلا پیروی آلریڈی کر رہے ہیں. بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کی قیادت کو چن چن کر پھانسی دی گئی. ان میں بوڑھے لوگ بھی تھے کہ انہوں نے افواج پاکستان کا ساتھ دیا اور مفتی بانی کے خلاف جنگ میں ان کو سپورٹ کیا. آج پاکستان میں اس سانحے کو سیاسی مقاصد کے لیے
ایک مخصوص نقطۂ نظر کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے. آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ میں اس پہ یہ کہتا ہوں کہ جو اس پورے سانحے اور اس کا پس منظر ہے وہ قوم کے سامنے پورا آنا چاہیے. صرف ہوتا کیا ہے، کسی کو فوج کے خلاف بات کرنی ہے تو وہ اتنا حصہ لے لیتا ہے جس میں فوج کی طرف سے زیادتیاں تھیں. کسی کو جو ہے وہ ان کو مجرم قرار دینا ہے تو وہ اتنا حصہ لے لیتا ہے جو صرف مجیب کے حوالے سے، اور کسی کو بھٹو کے خلاف بات کرنی ہے تو وہ اتنا حصہ لے لیتا ہے. مشرقی پاکستان ایسا موضوع ہے جس میں تمام چیزوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری ریاست اور حکومت نے وہ کون کون سی زیادتیاں کی جس نے وہاں پر ریزنمنٹ پیدا کی، غصہ پیدا کیا، اور اس غصے کو استعمال کر کے ہمارا دشمن ملک بھارت نے وہاں پر کون کون سا کھیل کھیلا. لیکن جو آج ایک خاص مخصوص نقطہ نظر پیش کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مشرقی پاکستان کے یا سقوط ڈھاکہ کے 3 بڑے ذمہ دار ہیں: جنرل یحییٰ خان، ذوالفقار علی بھٹو اور مجیب الرحمان. اسلم بھائی کہتے ہیں کہ MMA نے بنوائی، ایسا ہی موقف IEI کے حوالے سے ہے کہ اس کو بھی فوج نے بنوایا. کیا یہ دونوں الزامات درست ہیں؟ بھائی جو الزام لگا رہا ہے، سب سے پہلے تو اس سے پوچھنا چاہیے نا کہ آپ کس گراؤنڈ پر. ہم تو فیس ویلیو پہ لیں گے چیزیں، اور ہم فیس ویلیو پہ تو پارٹیوں کے اتحاد ہوتے ہیں اور ان اتحادوں کے نتیجے میں چیزیں آگے بڑھتی ہیں. لیکن اگر کوئی چیف آف آرمی اسٹاف کے منصب پر رہنے والا فرد اگر یہ بات کر رہا ہے تو اس کی پھر ظاہر ہے اس کو جا کر اس کو ثابت بھی کرنا چاہیے. اور جو اس میں البتہ جہاں تک ہم سمجھتے ہیں کہ MMA تو اس وقت حالات کا ایک جبر تھا جس کے نتیجے میں جو ہے وہ بنی تھی. ظاہر ہے وہ بن گئی تھی اور اس نے پوری تحریک چلائی. سر میرا خیال ہے میں بریک لے لوں، کافی گفتگو ہو گئی ہے.